بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی جانب تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھا۔ انہوں نے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو دیکھا ایک بچہ خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے اور اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بہت اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو اس نے رو کر کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یتیم ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ موجود نہیں ہے جو میرے لیے نئے کپڑے لا سکے۔ میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس میں بھی خوش ہو جاتا اور میری بھی عید ہو جاتی، اسی لیے میں یہاں پر اداس بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا عائشہ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ انہیں نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہمت کے طور پر باندھ دیا اور دوسرا بدن سے لپیٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے سر پر تیل لگایا گیا، کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا آج تم پیدل چل کر مسجد نہیں جاؤ گے بلکہ میرے نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کر مسجد جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا اور پھر اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لے گئے جہاں پر وہ دوسرے بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اللہ اکبر، تاکہ نبی کی یہ نبوت والے کندھوں کی سواری ہمیں بھی نصیب ہوتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے اور وہ بچہ نیچے زمین پر بیٹھنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ آج تم زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پر بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے سر میں جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کہ وہ یتیموں پر کتنے زیادہ شفقت مہربان تھے۔ ہمارے نبی کی زندگی کے بے شمار واقعے موجود ہیں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں اور مسکینوں پر شفقت کرنے اور رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے گا تو وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اس واقعے کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔